العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے، لاتعداد بے شمار ریت کے ذرات سے، پانی کے قطرات سے زیادہ درود السلام آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اہل حدیث اس کائنات کا وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جو آج بھی اس گئے گزرے دور میں وہی دعوت پیش کرتے ہیں جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے پیش کی تھی، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں پیش کی تھی، وہی دعوت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو منورہ بنانے کے لیے وہاں دعوت پیش کی تھی، وہی دعوت آج اہل حدیث پیش کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگو، تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری سنت ہے۔ ان کو تھامے رکھو گے، ان پہ عمل پیرا رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ لوگو، میں تمہیں ایسے روشن دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح چمکتی دمکتی ہیں۔ میں تمہیں ایک بڑا واضح اور روشن دین دے کے جا رہا ہوں، وہ دین اسلام، وہ قرآن اور سنت ہے۔ وہی دعوت، وہی دو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اہل حدیث پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، لوگو، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن تھام لو، دوسرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھام لو۔ تمہاری زندگی وہ انفرادی زندگی ہو، وہ اجتماعی زندگی ہو، وہ معاملات ہوں، عبادات ہو، کوئی بھی کام ہو، تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے ہوں گے۔ آپ کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کے اسوہ سے ہٹ کے اگر کوئی عمل کرو گے وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے وہ عمل خالی ہوا تو وہ مردود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا، لوگو، میں تمہیں اعلان کر کے جا رہا ہوں، واضح دین دے کے جا رہا ہوں، اور آپ نے فرما دیا تھا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ لوگو،
جس نے رزق پاکیزہ کھایا، عمل کرتے ہوئے یہ دیکھا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور لوگ اس کی اظہار آسانیوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابی آتے ہیں، 3 ساتھی آتے ہیں، اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق ام المومنین سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ام المومنین نے جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح سے ہے، آپ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات سے انہیں آگاہ کیا، تو وہ ساتھی اپنے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اعمال، اور کہاں ہم گناہ گار امتی، ہمیں تو بہت زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ انہوں نے اپنے اعمال کو کم جانا، کأنہم تقالوہا، گویا انہوں نے اپنے اعمال کو بہت کم جانا، وہ اپنے اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ دن کے روزے رکھا کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں رات کو سویا نہ کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہ کروں گا، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، چلے گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مومنوں کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ ساتھی آئے تھے، انہوں نے ان خیالات کا، ان عزائم کا اظہار کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں گئے، انہیں جمع کیا، بلا کے ان کو اکٹھا کر کے مخاطب کر کے فرمایا میرے ساتھیو، تم نے یہ باتیں کی ہیں، تم نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، رب کبریا کی قسم ہے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ اے لوگو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میری بات سن لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ساتھیو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اللہ کے دربار میں قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ یہ میرا اسوہ، میرا طریقہ، میرا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، وہ اسوہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اگر دنیا میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین طریقہ، اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری زندگی کھلی کتاب کی مانند تمہارے سامنے موجود ہے، میرے اعمال تمہارے سامنے موجود ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس کے سامنے میری سنت موجود ہوئی، میرا طریقہ موجود ہوا، میرا اسوہ موجود ہوا، پھر اس نے اس سے اراض کر لیا، منہ پھیر لیا، اس نے انحراف کر لیا، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، اس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہو سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگو، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
کہیں پہ باب الصلاۃ ہے، کہیں پہ باب الریان ہے، کہیں پہ باب الصدقات ہے، کہیں پہ باب الجہاد ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، لوگ آئیں گے دھڑا دھڑ جنت میں داخل ہوں گے، سوائے اس انسان کے جو جنت میں جانے میں سے، جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں بتائیے وہ کون سا انسان ہے، وہ قسمت کا مارا ہوا، نصیبے کا مارا ہوا کون سا انسان ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں پھر وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ لوگوں جو مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تابع داری کرے گا، وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے میری سنت کے ہوتے ہوئے، میرے اسوہ کے ہوتے ہوئے، میرے طریقہ کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف منہ کر لیا، میرے فرمان کے ہوتے ہوئے، میری حدیث کے ہوتے ہوئے، میری سنت کے ہوتے ہوئے اس نے اپنا رخ کسی اور طرف موڑ لیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج بھی ہم وہی بات کہتے ہیں، لوگوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی عبادات کو سنوار لو، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔